ویورز، یہ میں آج ملتان میں میری پرانی جاننے والی کالیگ انٹلیکچوئل پروفیسر کے گھر میں ہوں. یہ ان کا خوبصورت ڈرائنگ روم ہے اور میرا آج ولاگ انہی پہ ہے. شی از پی ایچ ڈی ان سوشیالوجی اینڈ اے نائس لیڈی رائٹر. صاحب کتاب ہے ڈاکٹر فرد ظفر. میڈم کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے. بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگا آپ آئے ہیں اور یو آر موسٹ ویلکم ٹو ملتان. اور یہ آپ کا جو ڈرائنگ روم ہے بڑا پیارا خوبصورت. اور یہ ویسے آپ نے کہا تھا میں صوفے چینج کروں گی. میں اصل میں پچھلے دن عمرے پہ چلی گئی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ٹائم گزرا تو گھر اگنور ہو گیا تھا. ابھی تھوڑا سا فرنیچر چینج کرنا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد میں کروں گی. اور عمرہ مبارک ہو. تھینک یو سر، تھینک یو ویری کا گھر تو مطلب ہے اب ظاہر ہے میں نے تو بڑا دیکھا کیا آپ کی ڈیکوریشن. ہاں تھینک یو سر. اور فرد صاحبہ آپ سوشیالوجسٹ ہیں، آپ نے کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں پڑھایا، آپ رائٹر ہیں، آپ نے شارٹ سٹوریز ناول لکھے. یہ معاشرے میں کیا بڑی تبدیلی آپ دیکھتی ہیں؟ میں نے بہت تبدیلی دیکھی ہے اور معاشرے میں ہر دن تبدیلی آ رہی ہے. بہت تبدیلی آئی ہے، بہت تبدیلی آئی ہے. پازیٹیو بھی آئی ہے، نیگیٹو بھی آئی ہے. اب اس تبدیلی کا میں کیا بتاؤں. پازیٹیو تبدیلی کیا آئی ہے؟ جی پازیٹیو تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی یہ آئی ہے کہ لوگ اویئر ہے، لوگوں میں اپنے ہونے کا احساس ہے، انڈیویجولزم ہے، لوگ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اہمیت، پہلے ایک کلیکٹیونیس تھی کہ بڑوں پہ چھوڑا ہوا تھا یا فیملی کے لیے زیادہ ہوتے تھے لوگ، لیکن اب لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ بہت اچھی چینج ہے. لیکن اس کے ساتھ سائڈ پہ بھی چلی گئی ہے، یعنی کہ وہ جو ہماری مورل یا کلچر ریلیجیس ویلیوز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. ان کی جگہ سوشل اور ماڈرن ویلیوز نے جگہ لے لی ہے. یعنی کہ ایک بچہ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکن لائف گزارتا ہے، انڈیویجول، اکیلا اور اپنے آپ کو امپورٹنس دینے والا. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز میں نے دیکھی، یہ ہمارے ینگسٹر آج کل ساری رات جاگتے ہیں، میجورٹی یہ سوتے نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے بچے راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی چینج ہے. میں بتاتی ہوں کہ یہ بچے چینج کیوں آ گیا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. نمبر ایک یہ ہے کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ موبائل دیکھتے ہیں اور یہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سب کچھ ہے. اور ظاہر رات کو جاگتے ہیں تو دن میں سوتے ہیں. اور ایک اور بات جو بچوں کے لیے بہت بہت اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو جوان نسل ہے ہماری وہ آن لائن جاب کر رہی ہے. اور وہ آن لائن جاب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ رات کی ہوتی ہے. جیسے کہ 7 بجے سے شروع ہو کیا، صبح 4 بجے تک جاب کی، شام کو 5 بجے بیٹھے، صبح وہی 4 بج گئے وغیرہ وغیرہ. میڈم آپ نے کتابیں لکھی، اردو افسانے، ناول. ایک تو میں نے بڑے شوق سے پڑھی، ایک تنہا لڑکی. تو یہ آپ کو شوق تھا رائٹنگ کا یا پھر لٹریچر میں کیوں نہیں گئی؟ آپ نے ایم اے انگلش یا اردو کیوں نہیں کیا؟ جو لکھنے کا شوق نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے مجھ میں آ گیا ہے. میں لکھتی ہوں اور جب تک میں لکھوں نا مجھے چین نہیں آتا. تو یہ ہے مسئلہ، نہ مجھے شوق ہے نہ میں نے کسی سے سیکھا ہے، یہ خود بخود مجھ پہ وارد ہوتی ہے اور میں لکھتی چلی جاتی ہوں. مجھے خود نہیں پتا چلتا میں کیا لکھ رہی ہوں. بعد میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ہاں یہ میں نے لکھا. آج کل کچھ لکھ رہی ہیں آپ؟ جی آج کل میں لکھ رہی ہوں، آج کل میں بہت لکھ رہی ہوں، بلکہ میرے لکھنے کا سٹائل بھی چینج ہو گیا ہے. میں شارٹ اینڈ سمبولک کہانیاں لکھ رہی ہوں جو معاشرے کے اوپر ہیں، معاشرے کے جو المیے ہیں، معاشرے کی جو مطلب محرومیاں ہیں یا معاشرے کے جو پرابلم ہے ان پہ میں لکھ رہی ہوں. اور ناول بھی لکھ رہی ہوں. میں 2-3 ناول لکھ رہی ہوں اور ایک میری کتاب جو ہے وہ آنر کلنگ پہ ہے، کیونکہ وہ آنر کلنگ پہ میں نے پی ایچ ڈی میں تھیسس کیا تھا تو میں اس پہ بھی لکھ رہی ہوں. اور یہ جینڈر ڈسکریمنیشن پہ اور ڈومیسٹک وائلنس. یہ ہمارے معاشرے میں اتنا وائلنس کیوں آیا؟ وائلنس ہے اور بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے ایک کنٹرول تھا معاشرے پہ اور لوگ پابند ہوتے تھے مطلب کلچر کے، اور اس طرح وہ
बहरहाल वैल्यूज थी, उनको उन पे तारी किया जाता था और बच्चों में इंटरनल हो जाती थी वैल्यूज, और वो लड़ाई झगड़े से गुरेज करते थे और वो दूसरे का एहसास करते थे। लेकिन अब नंबर एक मीडिया, नंबर दो एजुकेशन, और वैसे भी मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारे जवान नस्ल है वो अवेयर्ड है अपने राइट से, अपने अवेयरनेस से, अपने आप से, तो वो छोटी सी, उनमें टॉलरेंस नहीं है, वो छोटी से छोटी बात पे वो एग्रेसिव हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा हक है। थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू। तो ये था मेरा आज इंटरेक्शन डॉक्टर फरहत साहबा के साथ। और हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, मैं इसको बड़ा जालिम मुआशरा कहता हूं। कोई नाराज होता है तो हो जाए कि ना खौफ खुदा रहा, ना खौफ कानून रहा, और ना एहतराम रवायात रहा।